ہے خدا کے گھر کا، وہ دلہن ہے نبی کے گھر کی۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ صدق۔ مجھے دنیا کا مال دے، میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ کہتے ہیں یہ بلال یہی ہر مقام پر، کہتے ہیں یہ بلال یہی ہر مقام پر، نکلے گی میری جان محمد کے نام پر، نکلے گی میری جان محمد کے نام پر، ایسا تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ تو دل تم پر فدا ہے، تو دو جہاں کے تاجدار، تو دل تم پر فدا ہے، دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، چاند دل تم پر فدا ہے، دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی جو سو جائے نیند کی وادیوں میں کھو جائے، پڑھ کے سل
جائے نیند کی وادیوں میں کھو جائے اور خواب میں گر ہو دید آقا کی خواب میں گر ہو دید آقا کی خواب میں گر ہو دید آقا کی ہم غلاموں کی عید ہو جائے ہم غلاموں کی عید ہو جائے ہم غلاموں کی عید ہو جائے پیڑ پودے سلام کرتے ہیں اور جانور احترام کرتے ہیں پیڑ پودے سلام کرتے ہیں جانور احترام کرتے ہیں میرے آقا کے کئی سارے پر میرے آقا کے کئی سارے پر میرے آقا کے کئی سارے پر سنگریزے سلام کرتے ہیں سنگ کو نودا پچھیا چلو طیبہ نگریا ایسے سماعت کرے سبحان اللہ کر کے کر کے باطل چھوڑو کر کے باطل چھوڑو اوال نبی سے پر ناتال جوڑو کر کے باطل چھوڑا چلو طیبہ نگریا سنا دادا یہاں نہیں کمادا پچھیا چلو طیبہ نگریا السلام علیکم امام حسن چل آنا یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ارے کندرو کے اندر میں کہاں یار یہ دل تڑپ کہ کہیں آنکھ میں نہ جائے یہ دل تڑپ کہ کہیں آنکھ میں نہ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو یار آنکھوں میں سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد عادل الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ تمامی لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ آج عالی جناب عظیم قریشی صاحب کے گھر پر شادی کی خوشی میں محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہوتی ہے تو وہ شادی سے پہلے نبی کا ذکر ضرور کرواتا ہے اور کروانا بھی چاہیے، کیونکہ نبی کے ذکر سے گھر کی بلائیں دور ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کا جہاں پر ذکر ہو جاتا ہے
اور جس کام کا آغاز خدا کے نام پر، خدا کے ذکر پر، اس کے رسول کے ذکر سے کیا جائے، وہ کام انشاءاللہ بخیر و عافیت پورا ہوتا ہے۔ تو ہر جو بھی کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، اگر نبی کا ذکر کرے گا تو یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اس کی برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی۔ لیکن جب کسی عالم دین سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنا جاتا ہے تو وہ ذکر خاص طور سے صحیح اور حقیقی معنی میں وہ ذکر ہوتا ہے، کیونکہ عالم دین سے جو ذکر سنا جائے گا وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے نا۔ اس لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے عظیم بھائی کے بچے کی شادی کے سلسلے میں جو ہے ایک مرتبہ لیتا ہے تو جتنے حرف اس کے نام میں آتے ہیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ تو اس لیے مرد بلندی کے جبل ندید کو گلزار چاہیے، دشت و جبل ندید کو ہو، دشت و جبل ندید کو دشت و جبل ندید کو گلزار چاہیے، ہم کو تو صرف آپ کا میرے آقا، ہم کو تو صرف آپ کا دیدار چاہیے، دید کو گلزار چاہیے، ہم کو تو صرف آپ کا۔ اور یہ شعر جو کوئی باپ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے کے لیے غلط سوچتی ہو یا غلط خیال رکھتی ہو۔ ہر ماں، ہر باپ اپنے بچے کے لیے ہمیشہ اچھی بات سوچیں گے اور اچھی سبق اسے دیں گے، اور اس کی اچھائی کے لیے، اس کے بھلائی کے لیے ہمیشہ ماں باپ کوشاں رہتے ہیں، شاداں رہتے ہیں۔ کبھی کوئی ماں باپ اپنے بچے کا برا نہیں چاہتے، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں میرا بچہ خوش رہے۔ اگر وہ ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں تو وہ بچے کی بھلائی کے لیے، وہ اولاد کی اچھائی کے لیے، وہ اولاد کی خوشی کے لیے، اولاد کو بہتر بنانے کے لیے ایسی کرتی ہیں۔ تو ہر بچے کو جو ہے ماں باپ کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ وہ اسی بیٹے کے حوالے سے یہ شعر ہے جو اپنی ماں کا سچا وفادار ہے کہ جنت تو ماں کے قدموں میں ہے اے جناب، جنت تو ماں کے قدموں میں ہو، جنت جنت تو ماں کے قدموں میں بکتی ہے اے جناب، بیٹا اویس جیسا، بیٹا اویس جیسا خریدار چاہیے، بیٹا اویس جیسا۔ حضرت اویس قرنی کا نام سنا ہوگا۔ ہر صحابی یہ چاہتا ہے میں نبی کا دیدار کروں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے نبی کا دیدار ہو جائے، اور جس نے نبی کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھی دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا۔ حضرت اویس قرنی ارادہ کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کہ میں قرن سے،
करन एक मुल्क है अरब में एक देश मत करो। ये नबी ने फरमाया कि ये माँ का मकाम है, ये माँ का मर्तबा है कि नबी का दीदार करने अगर तुम्हें मदीने जाना है तो मदीने मत आओ, तुम वहीं रह करके अपने माँ की खिदमत करते रहो और इसका सिला तुम्हें नबी की बारगाह से भी मिलेगा और अल्लाह की भी। अकबर जंगल में पता पूछते हुए हजरत उमर हजरत अली पहुंच जाते हैं और जब आपकी मुलाकात होती है, सलाम दुआ होती है, सलाम दुआ होने के बाद में हजरत अवैस पूछते हैं आप मेरी उम्मत के हक में दुआ करें, मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करें, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए नहीं डालूंगा जब तक तू अपने महबूब की उम्मत को बख्श नहीं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हमारे जमील भाई की ख्वाहिश, जो अजीम भाई की ख्वाहिश है कि हुजूर कुतुब है बुलंदी पर फरेरा सैयदी मदार का, है बुलंदी पर फरेरा सैयदी मदार का, है बुलंदी पर फरेरा सैयदी मदार का, औज पर हर एक सितारा सैयदी है शोहरा सैयदी मदार का, चांद तारों में है शोहरा सैयदी, ऊंचा है रुतबा सैयदी मदार का, है दिलों पर किस कदर कब, है दिलों पर किस का कब्जा सैयदी मदार का, है दिलों पर किस का कब्जा सैयदी मदार का, और पाई अजमत और शहादत दीन हक रोशन किया। ये आपकी बहुत बड़ी करामत है। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, नारे तकबीर। नबी का किरदार क्या कहता है, फिर उसके बाद ईमान लेकर के आना। तो आपने अपने अखलाक को जाहिर किया, अपने किरदार को जाहिर किया और बताया कि देखो हमारा दीन क्या है। हमारे दीन में न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, हमारे दीन में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, हमारे दीन में न कोई काला है न कोई गोरा है, न हमारे दीन में कोई बुराई है। हमारा दीन ऐसा दीन है जो सबको एक साथ लेकर के चलता है और एक वहदहू ला शरीक की इबादत का हुक्म देता है। ये हमारा नबी का दीन है और इस दीन के हम पुजारी हैं, इस दीन के हम मानने वाले हैं, इस दीन पर हम रह करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। आओ तुम भी हमारे नबी के दीन पर शामिल हो जाओ और दाखिले इस्लाम हो जाओ। तो लोगों ने कहा हम ऐसे नहीं आपके दीन को कबूल करेंगे, कुछ बताइए कि निकाह से ज्यादा कोई चीज आसान ना हो। लेकिन आज की शादियों में देखो तो 10 लाख 20 लाख 25 लाख से कम के नीचे की कोई शादी नहीं होती है। इतनी महंगी कर दिया हमने शादी को, जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि दुनिया में हर चीज से ज्यादा सस्ती निकाह हो जाए। निकाह में कोई पैसा खर्च नहीं होता है, अगर बंदा चाह ले सिर्फ महर की रकम अदा होती है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ महर होता है और महर ही मैन है। अगर बंदा महर देने के काबिल है, इतना कमाता खाता है, नारो नफका अगर वो अदा कर सकता है तो बस वही चीज है। बाकी ये खाना पीना खर्चा पर्चा ये तो सब अलग से है मसले। ये शादी में निकाह में मसले नहीं है कि हमको बारात 200 लेकर के जाना है, 250 लेकर के जाना है, हमें बेटी वाले से जहेज लेना है। ये सब फजूल खर्ची है।
یہ نکاح میں شامل نہیں ہے. نکاح تو بہت آسان ہے. نکاح کے لیے چند جملے ہیں اور وہ لڑکی اور لڑکے ادا کرتے ہیں, نکاح مکمل ہو جاتا ہے. نکاح بہت آسان ہے, لیکن ہم نے نکاح کو اتنا کٹھن کر دیا ہے کہ باجا بھی ہونا چاہیے, ڈھول بھی ہونا چاہیے, اور کھانے میں طرح طرح کے جو ہے غذائیں ہونا چاہیے. اتنی تکلیف دے دیا ہم نے نکاح کے لیے کہ بندے کو سوچنا پڑ جاتا. سہارا لے لو آقا سلام اب ہمارا. مالک آسمان و زمین ہو سارے عالم کے تم دل نصیب ہو. مالک آسمان و زمین ہو. ذرہ ذرہ کہتا تارا لے لو آقا سلام اب ہمارا. ذرہ ذرہ کہتا تارا لے لو آقا سلام اب ہمارا. اسی تقدیر پائے ہر برس آپ کے در پہ آئے. ہو نظارہ دوبارہ تیبارہ اب ہمارا. یا رسول اللہ اے میرے ایمان والے, میرے جسم و جان والے. سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. باغ جنت کا سجاؤ, تخت نورانی بچھاؤ, اور اس پہ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ
জোর কাগলা